خصوصی سرمن جو اس کے تعلق سے قیامت اور مسیح کا ریزریکشن، مسیح کے جی اٹھنے کا پیغام۔ آئیے میرے ساتھ لوکا کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 13ویں آیت سے پڑھیے گا۔ خدا کے کلام کی ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں، سنیے گا۔ دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس ہے۔ وہ یروشلم سے قریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جا رہے تھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو گیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچانا۔ اس نے ان سے کہا، کیا یہ باتیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے جس کا نام کلوپاس تھا جواب نے اس سے کہا، کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا ان دنوں میں کیا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے اس سے کہا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کلام اور کام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا۔ لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا، اور علاوہ ان سب باتوں کے اس معاملے کو آج 30 دن ہو گیا، اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا جو سویرے ہی قبر پر گئی تھی۔ جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئی کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو دیکھا، انہوں نے کہا وہ زندہ ہے۔ اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ اس نے ان سے کہا، اے دادانو اور نبیوں کی سب باتیں کے ماننے میں سست عقائد ہو، کیا مسیح کو یہ ذکر اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ اتنے میں وہ ان کے گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا۔ بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے، اور جب اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا، جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ بس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹے اور انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا ہے اور شمع ان کو دکھائی دیا ہے، اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب تک پہنچے۔ اس سے پہلے کہ میں کلام کی بنادی کروں، میں بیکی ایک صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے واقعی آپ کو آواز دی ہے، اور میری دعا ہے خدا آپ کو اپنی ساز اور آواز کے ساتھ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ اکثر جب کوئی اچھا گانے والا ہوتا ہے تو پھر شاید ہمیں کوئی احساس ہوتا ہے کہ سانو تبلا یا ڈھولکی نہیں بجانے لگی، ورنہ ہی آنے جنہیں سانو بجانی آتی انہیں کی سب نہیں آتی۔ خدا کے لوگوں پلیز اپنی زندگی پر غور کیجیے۔ شاید یہی ایسی ہی واقعات اموس کی راہ پر تھے۔ یہ لوگ یقین نہیں تھے کر پائے، ان کے اندر یہ بلیو ہی نہیں تھا، تسلی نہیں تھی کہ یہ جو ہو سکتا ہے کہ یسوع۔ آپ ان الفاظ پر غور کیجیے۔ 19ویں آیت میں لکھا، اس نے ان سے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے اس سے کہا یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا۔ کون سا نبی تھا؟ قدرت
بہت زیادہ نبی تھا. He was a powerful man of God. وہ ایک پاورفل پروفٹ تھا, ایک بہت زوراور نبی تھا جس کے پاس پاور تھی, جس کے پاس اختیار تھا, جو کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا. یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن اگلی بات وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے سردار کائنات ہمارے حاکم نے اس کو پکڑوایا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کر. اور جب اسے مصلوب کیا تب ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا. کہہ رہے ہیں لیکن ہم کو امید تھی اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا, کیونکہ یہودی جو فلسفی تھی, جو کانسیپٹ تھا, وہ مصلوبیت کو, سفرنگ کو, جو اذیت ہے اس کو سمجھ نہیں تھے پا. وہ جس مسایہ کا انتظار کر رہے تھے, جس بادشاہ کا, جس منجی کا انتظار کر رہے تھے, ان کے نزدیک وہ زوراور ہوگا, وہ قدرت الجلال سے بھرا ہوگا, لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں تھے کر رہے کہ وہ دکھ اٹھائے, وہ مصلوب ہو. پتہ ہے جب یسوع مسیح نے اپنے مصلوب ہونے سے پہلے شاگردوں کو بتانا شروع کیا تو کلام میں اس کی پوری منسٹری میں 3 دفعہ یسوع ان باتوں کو ریپیٹ کرتا ہے. اس سے پہلے کہ یسوع مصلوب ہو وہ یہ رکی راہ میں ان کو بتاتا, وہ بیتھنیہ کو جاتے ہوئے شاگردوں کو بتاتا ہے. وہ اس سے پہلے کہ وہ آخری فسح کھائے یروشلم کی راستہ میں ان کو بتاتا ہے. لیکن 3 دفعہ شاگرد اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. حتیٰ کہ ایک دفعہ تو پطرس نے یہاں تک کہہ دیا خداوند یہ نہیں ہو سکتا, اور یہ تو یسوع کا کیا رسپانس ہے, اس نے کہا شیطان دور ہو. Sometimes بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ہم خدا کے الہی پلان کو قبول کرنے کی دلیری نہیں ہوتی ہمارے اندر. یہ لوگ بھی جو 7 میل کا سفر طے کر رہے تھے, ان کا انکاؤنٹر خدا کے ساتھ ہوا ہے. یہ 2 آدمی ہیں جو گاؤں سے نکلے اور یروشلم کی طرف جا رہے ہیں, لیکن یہ دکھی ہے, یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے, اور ان کی ڈسٹربنس کی وجہ ان کے پاس گڈ نیوز نہیں ہے, ان کے پاس خوشخبری نہیں ہے, اور خوشخبری ایویں نہیں آ جاتی. آپ میرے ساتھ پہلا کرنتھیوس کے 15ویں باب کو پڑھیے. یہاں پر بڑی خوبصورت بات پالوس رسول کرتا ہے. پہلا کرنتھیوس کا 15واں باب اور اس کی پہلی ورس میں لکھا ہے, اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں, جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا, جس پر قائم بھی ہو. گڈ نیوز انہیں معلوم ہے, قبول بھی کیا, قائم بھی ہے, اور اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے. لیکن بشرطہ کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی ہے یاد رکھتے ہو, ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا. خوشخبری کا مطلب ایمان بھی ہے, قبول بھی کرتے ہیں, قائم بھی ہے, نجات کا بھی پتہ ہے, لیکن یاد ہوئی سوتے رہ گئے. یہ سینسٹیو ہے, کیونکہ پالوس کہہ رہا ہے پھر ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. یہ لوگ, یہ 2 جوان جنہوں نے ساری باتیں سنی ہیں, ساری ڈیٹیلز انہیں پتا ہے کیا ہوا یروشلم, بڑی تفصیل کے ساتھ یسوع کو بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا, یہ ہوا وہ, لیکن ان کی آنکھیں بند ہیں. اب کلام کے حوالہ کے شروع میں پڑھیے, جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہوا گیا, لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ تاکہ اس کو نہ پہچانے. آج کتنے ہیں جن کی آج بھی آنکھیں بند ہیں, فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی, کیونکہ ان کے لیے اسٹر اس نارمل ایکٹیویٹی کا روٹین کی ایکٹیویٹی ہر سال اسٹر ہوتا ہے. لیکن ڈونٹ مس اٹ, یہ روٹین کی ایکٹیویٹی نہیں ہے, یہ گڈ نیوز ٹائم ہے, یہ خوشخبری کا دینے کا وقت ہے, یہ ریولیشن کا وقت ہے. اور یہ ریولیشن خاص صرف اپنی زندگی میں لینے کا وقت ہے, بلکہ ریولیشن کو مکاشفہ کو شیئر کرنے کا وقت ہے. میں ابھی بھی جلوس میں 2 بچوں سے ڈسٹرب ہوگا, میں ایک ہی کر لیں, آگے سے ان کا باپ کہتا ہے نہیں بھائی صاحب انہیں 2-3 جگہ تو اور بھی تیار ہوتا ہے. یہ ڈرامہ بازی نہیں ہے, یہ سیلفی کھیلنا کہاں نہیں.
ریسپیکٹڈ. اس کی عزت کیجیے, اس کو آنر کیجیے, کیونکہ یہ سینٹرل پوائنٹ ہے ہماری منادی کا, ہماری خوشخبری کا. پہلا کرنتھیوس کے 15 باب کو پڑھیے, وہاں پر لکھا ہے اگر یسوع مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھتا, اور اگر مردے ہی نہ جی اٹھتے اور یہ ساری باتیں چھوٹی ہوتی تو ہمارا منادی کرنا فضول تھا. یہ انجیل اس کے گرد ریوالو کرتی ہے, کلام اس کے گرد ریوالو کرتا ہے, ہماری مسیحت اس کے گرد ریوالو کرتی ہے, ہمارا باپ کے ساتھ رشتہ اس کے گرد ریوالو کرتا ہے. ہمیں پتہ ہی, ہم ان لوگوں کی طرح یہ جو دو آدمی ہیں جب اس کی راہ پر چل رہے, ان کی آنکھیں بند تھی اور یہ چلتے چاہ رہے ہیں, حالانکہ یسوع نے گلا کر رہے ہیں. اور تھوڑا سفر نہیں ہے, 7 میل کا سفر ہے, صبح نے تو نہیں شام پہ آ گئی. یسوع کو کہہ رہے ہیں کہ کھا کے جائے گا سارے, ساڑھے 3 مسئلہ آمدہ ہوگی, واقعیت ہوگی, اور بھاجی کٹھے گا روٹی کھا کے جائے گا, لیکن پہچان نہیں ہے. آپ بھی غور کیجیے کتنے سالوں سے سسٹر بنا رہے ہیں, لیکن یہ تک آنکھی نہیں کھل دی, یہ بھی لیٹی ہو جی, یہ بھی پتہ نہیں چل رہا جس طرح سے کب تک. حالانکہ غمگین ہے, سمجھتے ہیں, پتہ ہے. ان کا اقرار ذرا پڑھیے, ان کا اقرار کیا ہے, لیکن ہم کو کسی نے لکھا, لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا. ان کے پاس یہ امید تھی, ان کو پتا تھا کہ یہ جو قدرت والا نبی ہے, جو زوراور ہے, جس کے وسیلہ سے ساری قوم میں گوائیاں ہیں, یہ ضرور ہمیں مخلصی دے گا, یہ ضرور ہمیں چھڑائے گا. پتا ہے نا, یہ نہیں کہ پتا نہیں, لیکن ایکشن مسنگ ہے. اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ 22 میں لکھا ہے, ہم میں سے چند عورتوں نے ہم کو حیران کر دیا جو سویرے ہی قبر پر گئی تھی. آپ بھی تو اٹھے نہیں, نہ گزیر بھی گئے جو اٹھے انہوں نے تمہیں کیوں جو اٹھے تو آلو کوڑا نہیں قبر تے چھا. یہ گفتگو ہے ان کی, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں حیران کر دیا کہ وہ سویرے ہی قبر پر گئی, اور جب ان کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئی کہ ہم نے رویا کو, فرشتوں کو دیکھا ہے, اور انہوں نے کہا وہ زندہ ہے, سانو یقین نہیں آنے وہ زندہ ہے. امید یہ ہے کہ وہ مخلصی دے گا, لفظ یہ ہے کہ یسوع فتح دے گا, رہائی دے گا, غلبہ دے گا, موعظے کرے گا, برکت دے گا, اولاد دے گا, سب کچھ دے گا, لیکن اس گل کو قبول نہیں کر رہے تو قبر سے بھی جی اٹھے گا. وجہ کیونکہ ان کی ڈاکٹرین نہیں تھی, یہودیوں کی یہ ٹریننگ نہیں تھی, ان کو بچپن سے یہ سکھائی نہیں تھا گیا, وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے. وہ یسایہ 53 باب کے ریولیشن کو سمجھ نہیں پا رہے, اور ان کی ڈاکٹرین کا حصہ ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں یسایہ نے اپنے کو گلا لا لیا, کیونکہ یہ جنریشن کروسیفکیشن کے خلاف تھی. یہ ایلیمنٹ ان کی منادی میں مسنگ تھا کہ مسیح کی مصلوبیت ہوگی اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا. یہ ریولیشن صرف اور صرف نئے عہد نامہ میں ہے, پرانے عہد نامہ میں نہیں ہے. اس کے جی اٹھنے کا, اس کی جلالی امید کا تجربہ کسی کے پاس نہیں تھا, اور کہیں میں ہنٹ ملتا بھی تھا تو وہ اسے تسلیم نہیں تھے کرتے. اس کے چرچ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا, کیونکہ لکھا ہے بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے, جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا, مگر اس کو نہ دیکھا. وہ خود کہہ رہے, اقرار کر رہے, یہ ان کا اقرار ہے کہ عورتیں گئی قبر پر, وہاں پر وہ کہ کہتی واپس آئی کہ ہمیں فرشتے ملے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یسوع جی اٹھا ہے. جب ہماری تسلی ہوئی تو ہمارے ساتھیوں میں سے کچھ قبر پر گئے, عورتوں نے جیسا کہا ویسا ہی پایا, مگر اس کو نہ دیکھا. تو اس بات پر یسوع مجبور ہو گیا, اور اس نے کیا کہا, اس نے ان سے کہا نادانوں, اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست عقائدو. غور کیجیے, یسوع ڈانٹ رہا, کتنے دیر سستی رہے گی تانوں, اوپر گل چلے تک سستی نہیں ڈانٹی تہاڈی, اے تک نیند نہیں کھلدی, تھکے ہوئے کانے مبشر بنے تے کانے دعاواں دے شفاواں. ریولیشن نہیں ہے, without revelation there is nothing. اس بات کو لکھیے اپنی زندگی میں. یسوع ان لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے,
ان سے کہہ رہے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست عقائدوں، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ ہم خدا کے جلال کا تجربہ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری ویژن، ہمارا ریولیشن، ہماری ضروریات صرف اور صرف ہمارے جسم کی حد تک ہے۔ ہم اپنے بدنوں تک ہی محدود ہو گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آپ بدن کے موافق چل کر روح کے کام نہیں کر سکتے۔ آپ کو روح کے موافق چلنا ہے، آپ کو روح کی ڈائریکشن میں چلنا ہے۔ نیقودیمس آدھی رات کے وقت یسوع کے پاس آتا ہے، وہ شرح عالم تھا، he got everything، اس کے پاس سب کچھ سمجھتے، اور پوری زبانی بائبل میں ٹیس ہے۔ اس کے نیچے 72 پاسٹر تھے جو اس سے ٹیچنگ لیتے تھے، ہزاروں اسٹوڈنٹ سے اس کے بائبل کے، اور یسوع سے پھر سے ایک بات کہتا ہے، تو استاد ہو کر ان باتوں کو نہیں سمجھتا۔ اور کیوں نہیں سمجھ رہا؟ کیونکہ وہ بھی جسم کے موافق سوچ رہا تھا، وہ جسم کے مطابق چل رہا تھا۔ پلیز روح میں چلنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ ریسریکشن کا میسج یہ ہے کہ اب بدن گناہ سے آلودہ ہے اور یہ مر گیا ہے، اور اب ہمیں جلال میں داخل ہونا ہے، اور ہمیں جلالی امید کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ وہ جسم اس بات کو قبول نہیں دے کر، یہ دو لوگ جو 7 میل کا سفر تقریباً 8 گھنٹے یسوع کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، ایک وقت بھی نہیں انہوں نے سمجھ آئی کی کرتی۔ پھر یسوع نے مجبوراً موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی تھی ان کو سمجھا دیا۔ پھر انہوں نے سمجھایا، اور سب سے خوبصورت بات ہے کہ جب ان کو سمجھ آئی تو لکھا ہے کہ ان کے دل جوش سے بھر گئے، ان کے دل جوش پیدا ہو گیا۔ وہ خود اقرار کر رہے، انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے بھر نہ گئے تھے؟ مسیح بھائی اور میری بہنیں، اس بات پر غور کیجیے، یہ کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ کوئی بنی بنائی کہانی نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ ہماری بنیاد ہے منادی کی، خدمت کی، اور ہماری منسٹری کی، ہماری کالنگ کی۔ ہمارے اندر یہ ریولیشن ہونا چاہیے، ہمیں اس بھید سے واقفیت ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر خدا کے بیٹے یسوع سے کہا آپ کے ذہنوں کو کھولے، کیونکہ کلام ذہنوں کو کھولتا ہے۔ لکھا ہے اس سے ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، اور ان سے کہا 45 آیت کو پڑھو، 44 میں، اور ان سے یوں کہا کہ مسیح دکھ اٹھائے گا۔ ذہن کیا کھولا؟ انہیں بتا رہا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور جب وہ جی اٹھے گا تب کیا ہوگا؟ اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی، اور تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ کیونکہ پرانے عہد نامے کے جو مسیح تھے، جو یہودی تھے، اس بات کو ماننے میں تیار نہیں، وہ کبھی قبول ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا تو موسیٰ دفن ہو گیا ہی، لاش تھی، ان کو پتہ جی اٹھنے کا ریولیشن صرف نہایت نمبر ہے، اور یہ جلالی امید ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم جلالی امید کے لیے اکٹھے ہوں، جلالی امید کے لیے کھڑے ہوں۔ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ باتیں یوں بیان کرتا ہے، میرے بھائی پہلا کرنتھیوں 15 باب کو کھولیے، اس نے پورا چیپٹر ریزریکشن پر لکھا ہے، اور چھوٹا چیپٹر نہیں لکھا۔ اگر میں اس کی منادی کرنا شروع کروں پورے 15 باب کی تو تقریباً 1-2 گھنٹے چاہیے، کیونکہ اس میں 59 ورسز ہیں، تقریباً 58 سوری، لیکن میں موٹی موٹی بات کرنا چاہوں گا، اس میں خاص خاص پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں۔ پہلی بات جو یسوع مسیح کی ذات کے ریولیشن کے بارے میں پولس مسیح آپ کے لیے اور میرے لیے لکھ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، آپ دوسروں کو کیا گواہی دیں گے؟ آپ دوسروں کو کیا بتائیں گے کہ یسوع مسیح کیوں تھا؟ آپ خود ہی تسلیم نہیں کرتے۔
لیے یہ بات پولس کہتا ہے سب سے پہلے میں نے تم کو پہنچا دی کہ کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا ہے. یسوع ایویں نہیں مرے, یسوع میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے ہوا ہے, دفن ہوا ہے, اور کتاب مقدس کے مطابق اس لیے جی اٹھا ہے تاکہ یہ ثابت کرے کہ ہم جو ادھورے دنوں کی پیدائش ہے, جو ہم خدا کے فضل سے محروم تھے, وہ فائدہ فضل نہیں ہوا, بلکہ ہم منادی اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم ایمان لائے اور ہم جانتے ہیں کہ مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے ہوا ہے. اور مسیح کی منادی اسی لیے کی جاتی کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے, کیونکہ اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو پھر مسیح نہیں جی اٹھتا, اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی فضول ہو گئی. اگر منادی فضول ہو گئی تب پھر خدا کو جھوٹا ٹھہراتے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ واقعی مسیح جی اٹھا ہے, اور وہ جو سو گئے ہیں ان میں سے پہلا پھل ہے. خالی مسیح جی نہیں اٹھا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھنے میں سے پہلا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح نے سب زندہ کیے جائیں. اگر آپ آدم میں مریں گے نہیں تو یسوع میں جی نہیں اٹھے. پولس چاہتے ہیں کلیسیا جلالی تجربے کا ایکسپیرینس کرے. پرانا آدم گناہ کے سبب سے مرا تھا, اور یہ دوسرا آدم جلالی امید کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو اس لیے زندہ کر رہا ہے, خود زندہ مردوں میں سے جی اٹھائے اور ہمیں بھی جلالی امید کے لیے اٹھا رہا ہے تاکہ ہم اس بات کے گواہ سہ سکیں کہ خدا نے ہمارے گناہ معاف کیے اور ہم مسیح کے ساتھ زندہ ہیں. لیکن ہر ایک اپنی باری سے, پہلا مسیح ہے اور اس کے بعد جس کی باری آئے گی وہ آئے گا. کیوں آئے, کیوں وہ زندہ ہو؟ اس کی وجہ پولس پھر کہتا ہے کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں کے تلے کر دیا. اور یہ فرماتا ہے کہ جب سب کچھ اس کے تابع ہو گیا ہے تو سب کچھ اس سے الگ نہیں رہا, بلکہ سب کچھ اس کے تابع, تو بیٹا بھی خود اس کے ساتھ اس کے وسیلہ سے اس کے تابع ہو جائے گا تاکہ وہ سبھی چیزوں میں خدا. اور تیسری بات کو غور کیجیے کہ اگر لوگ مرتے ہی نہیں ہیں, مردوں میں سے جی نہیں اٹھتے, تو پھر ہمارا بپتسمہ لینا فضول ہے. ہم بپتسمہ ہی نہیں لینا ہی فضول ہے, کیونکہ جو مردوں میں جو لوگ مردوں کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ پولس سوال کر رہا ہے اگر مردے جی اٹھتے نہیں ہیں تو پھر ہمارا بپتسمہ لینے کی کیا فائدہ؟ وہ ساری کی ساری اپنی خوشخبری کو ساری ڈاکٹرائن کو ایک چیز پر بیس دے رہا ہے اور وہ یسوع مسیح کا انجیل بنا ہے. اس کے پلیز یہ مت کہیے کہ مردے کیسے جی اٹھتے ہیں, کیا ہوگا, بلکہ یاد رکھیے جلالی امید کے لیے جس جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے, ہم اس امید کے تحت ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک جلالی بدن دینا ہے اور ہم اس جلالی بدن میں داخل ہونے کو ہے. پوری دنیا اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہی اور وہ کرے بھی نہیں کیونکہ ان کے ذہن بند ہے, ان کی آنکھیں بند ہے, وہ دیکھ نہیں سکتے, وہ پہچان نہیں سکتے. لیکن ہمارے پاس خدا کا کلام ہے, نوشتے, اور جب آپ اس خدا کے کلام کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, تو پھر آپ کے دل خوشخبری سے بھر جائیں گے. میں آپ سے ضرور کہوں اب جب گھر جائیں تو پہلا کرنتھیوس کے 15ویں باب کو ضرور گھر جا کے پڑھیں, ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں. اگر خدا نے موقع دیا تو میں سیکنڈ سیشن میں 15ویں 15ویں باب کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ صبح 10 بجے کی بات ہے, لیکن میں ابھی اس کی راہ پر بات کرنا چاہتا ہوں. یہ لوگ خوشخبری کے گواہ تھے, یہ یسوع مسیح کو جانتے تھے, ان تک گڈ نیوز پہنچی تھی. آپ ان کی گفتگو پر غور کیجئے کہ ہمارے درمیان ایک نبی پیدا ہوا ہے جو اسرائیل میں قدرت والا ہے, ان کو پتا ہے. پھر ان کے پاس امید ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمیں امید تھی, ہمیں پتا تھا کہ یہ اسرائیل کو مخلصی دلائے گا, لیکن ناؤمی جی کہاں پر آ کے ٹھہر گئے,
جہاں پر یسوع کو مصلوب کر دیا، اور مصلوبیت یہاں تک نہیں رہی بلکہ ان کے نزدیک موت جو اس کی اینڈ پوائنٹ ہے، ختم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیو میری بہنوں، موت اینڈ پوائنٹ نہیں ہے بلکہ موت ایک آغاز ہے، ایک نیو بگننگ ہے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کی ذات میں ایک نئے ریولیشن کا تجربہ ہے، کیونکہ یہ خاک ہے اور یہ خاک میں لوٹ جائے گا، لیکن اس کے بدلے ہمیں ایک جلالی بدن مل جائے گا۔ ہاللیلویا۔ یہ تجربہ ان کے پاس نہیں تھا، یہ انڈرسٹینڈنگ ان کے پاس نہیں تھی، لیکن یسوع نے ان کو پھر سکھایا، انہوں نے دسیا، اور یہ بات آج مجھے اور آپ کو لوگوں کو جا کر بتانی ہے، کیونکہ اموس کی راہ پر چلنے والے آج ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کرانے کارج ہے۔ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ان دو مردوں کی طرح جو اموس کی راہ پر ساتھ مل کر سفر کر رہے ہیں، یسوع کے ساتھ 8 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزار رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ 12 گھنٹے، کچھ 8 گھنٹے آئیں گے، تو میں اس ڈیٹیلز میں نہیں چاہتا، لیکن سمجھ میں نہیں لگ رہی۔ آپ بھی اپنے ارد گرد پر غور کریں، کتنے ایک سال تو ہاللیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، لیکن آپ بھی بڑے نے غلام ہیں، نشے میں، لعنتوں میں، بدکاری میں، اور روحانی طور پر مردہ ہے۔ کب زندہ ہو گئے؟ جب آپ ان تک اس ریولیشن کو لے کر چلیں گے، کیونکہ یہ لوگ اقرار پتہ کیا کریں گے؟ اقرار کیا ہے؟ وہ کہنے جب وہ نوشتوں پر بھیدوں کی باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کر رہا تھا تو ہمارے دل خوشی سے بھر گئے تھے۔ لوگوں کی زندگی میں خوشی اس وقت آتی ہے جب ان کا کلام پہنچتا ہے۔ تو یہ تو آج وہ آپ ہی کلام نہیں تو دوسروں کی طرح تو یہ آپ ہی ڈرامے والا سیریز شیئر کرتے رہتے ہو، اور ڈرامہ میں کیا ہے؟ آپ کے پاس دنیا کی بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے مسیحوں کیا ہمارے پاس کلام ہے وہ لوگ شیئر کرنے کا۔ پچھلے دنوں ہم نے چرچ کی صفائی کروائی، چرچ کی کارٹن میں کچھ بائبل کے ورکے سب جلد تھی، وہ نیچے پڑی ہوئی تھی سیڑھیوں کے نیچے، اور کسی نے مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو کس نے آبزرو کیا، میں نے نہیں کیا، کسی نے مجھے کال کر کے کہا، اس نے کہا بھائی صاحب دیکھو جی تو ہی پادری ہے تو ہی بیگوں کے ورکے جڑے ہوتے کوڑے سٹے ہوتے جتنے کتابیں ہوتے رکھے۔ اچھا مجھے آپ ہی نہیں پتا، لیکن کسی نے یہ ضرورت نہیں کی تھی کہ بوا جی ہے کیوں رکھے ہیں، حالانکہ انہوں نے بچوں نے شاید پیٹی کے گتی کی پیٹی کے اندر رکھے ہوئے تھے، لیکن ایک گل انج فلائی جس آگوں کو پھیلی، ہر بندے نے منو والا باری صاحب اے کام ہو گیا۔ میں ہنس رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا دیکھو نیگیٹیوٹی کو پھیلانے کے لیے ہمارے بس کتنا ٹائم ہے، ائی روکڑوں کے لوگ انداز ہے، گلی انداز ہے، رشتہ دار انداز ہے، اللہ جی پادری نے تے پادری یہ کر دے تھے، لیکن کیا کبھی ہم نے خوشخبری کو پھیلانے کے لیے اس بات کی ذمہ داری لی ہو کہ ہم نے گڈ نیوز سے لی ہے، ہم نے گواہی دینی ہے؟ ہمارے پاس گاؤں میں تھی مایوسی اور بدکاری اور بری چیزوں کو پھیلانے کے لیے بے پناہ ٹائم ہے۔ اے نوکروں کے دفتر سوڑیا جائے آج پادری نے کیتا ہے اور کام میں دس نہیں اور یہ پادری ہے، رک کے بتایا ہوگا، لیکن گڈ نیوز نہیں بتا۔ پلیز ان لوگوں کی تو آنکھیں بند تھی، کلام کے مطابق ہو سکتا تو یہ اکھاں بند نے، ٹھیک ہے ہی ایگری کر دیں خدا نے کی کہ تمہاریاں بھی بند ہیں، اگر بند ہے تو آج خدا کا شکر کرے خدا نے آنکھیں کھول دی، ہاللیلویا، کیونکہ جب ہم نوشتوں کا اور بھیدوں کا کلام سن رہے ہیں تو ہمارے دل خوشی سے بھر رہے ہیں کہ جو اس کی قبر معلوم ہے، اور فرشتوں نے آپ کو بتایا، خالی فرشتوں کے کچھ لوگ نہیں یقین کرتے، وہ اپنی قبر تک توڑ گئے، اب وہ فرشتوں کی گواہی پر بھی یقین نہیں کر رہے، وہ خود کہہ رہے فرشتہ رویا میں ملا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ تم زندہ کو مردہ میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ انہوں نے کہا سانو پھر بھی یقین ہے، پھر بھی قبر دے توڑ گئے، اور قبر دے جا کے پھر بھی تسلی دے۔ کیوں تسلی دی؟ کیونکہ دنیا کی تسلی محض تسلی ہے، اصل تسلی خدا کا کلام ہے، ہاللیلویا۔ پلیز اس کلام کی تسلی لیجیے، اس کے بھیدوں کو اپنی زندگی میں لیجیے، بغیر بھیدوں کے، بغیر ریولیشن کے، جتنی مرضی ہاللیلویا ہیپی ایسٹر سب کچھ ہو، لیکن وہ بات نہیں رہے گی۔
اس کے اندر جذبہ ہی ٹھنڈا پایا گیا. 201 پیج ہے. اس لیے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں تھی. اگر انہیں سمجھ ہوتی تو پھر یسوع مسیح ان کے ساتھ تھا, ان سے باتیں کر رہا تھا, گواہیاں سنا رہا تھا, کلام دے رہا تھا, اور دلوں کے اندر خوشی بھی آ رہی تھی. لیکن پھر بھی اندر ہم پچھاڑی تجھے مطلب تو کون دسیا, وہ تو کون دسیا, پتا وہی لگا جب اس نے روٹی توڑ کر جلالی بدن کے اندر اپنا بدن شیئر کیا اور ان کے اندر روح داخل ہوا, تو پھر انہیں پتا لگا او یہ تو خدا کا بیٹا یسوع تھا. پلیز یاد رکھیے, آسمان سے اتری ہوئی روٹی ایک ہی ہے اور وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے. کلام میں لکھا ہے تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور وہ مر گئے. آئی آئی بھی مانی لاب دے پھر دیا پائے مان کے تھوڑا لاب دا ہے پائے تو جا دے دادر کار تو دنا دیو تو جا رہا ہے مان کھاڑ تو چلے کئی مان دے چکرائیں گے دے کے تو چل. آج کل کے مانی بھی بکھرے بکھرے آ گئے, ورائٹیاں آ گئی ہیں, کوئی پائے کھاڑ تو جاتا, کوئی حلوا پوری کھاڑ تو جاتا. ہاں جی پتہ نہیں کتنے کتنے تو چل, لیکن کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. لیکن ایک ہی ہے جو کہہ رہا آسمان سے اتری روٹی میں ہوں, جو کوئی میرا خون اور گوشت کھاتا ہے وہ کبھی نہیں مرے گا. ہاللیلویا. اس لیے پلیز اس خوشخبری کو اپنی زندگیوں میں لیجیے, اس گڈ نیوز کو اپنے خاندانوں میں لے کر جائیے اور انہیں بتائیے ان نوشتہ کار بھیدوں کے بارے میں جس کو دنیا قبول نہیں کرے, جس کو زمانہ قبول نہیں کر رہا, لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ سچائی ہے. سفرنگ ہماری منسٹری کا حصہ ہے. سفرنگ اور مصلوبیت کا ریولیشن میرے عزیزوں, اگر آپ کی خدمت میں, آپ کی زندگی میں, آپ کی خاندان میں نہیں ہے تو پھر آپ کی خدمت, آپ کی زندگی, آپ کی خدمت کرنا, آپ کی گواہی دینا, آپ کا منادی کرنا ادھورا ہے. آج بہت سارے عبادت, بہت سارے خادم, بہت سارے ورشپرز, بہت سارے منار, بہت سارے چرچ گوئنگ بلیورز, ایماندار اس لیے تڑپ رہے ہیں, اصلیت میں زندگی گزارے اور خدا کے وعدوں پر شک کر رہے ہیں کیونکہ وہ سفرنگ کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے. وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہماری سفرنگ ہماری خدمت کی کالنگ ہے. سر وہ مسیح میں مرنا ہی نہیں سیکھ رہے, وہ صرف بدن میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لیکن آج ایسٹر کے اس پیغام کے دن میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں, پلیز اپنے آپ کو, اپنے جسم کو اس کی خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ لیجیے. پالوس کہتا ہے میں نے اپنے بدن کو اس کی خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. اور کیوں کھینچ دیا ہے؟ تاکہ میں زندہ نہ رہوں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہاللیلویا. پلیز پلیز مصلوبیت کے مقاشے کو لیجیے. اگر یسوع صلیب پر چڑھا ہے, اس سے تکلیف اٹھائی ہے, اس سے سفر کیا ہے, تو اس کے پیچھے ایک ریولیشن تھا اور وہ یہ تھا باپ کے ساتھ جلالی ملاپ. ہاللیلویا. اگر آپ بھی باپ کے ساتھ جلالی ملاپ چاہتے ہیں تو پھر اپنے جسم کو اس کی خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچیے, ورنہ ساری عمر اموستی رات توڑتے رہو گے, توڑتے رہو گے, توڑتے رہو گے, کھانی کو لڑکی بس ایسے سوچتے رہو گے موجزہ کی دعا ہے, برکت کی دعا ہے. یہ بھی یہی تھا, وہ موجزہ یعنی بارے چھ رہ گئے, وہ موجزے کے لئے رہ گئے, موجزہ کی دعا ہے, موجزہ کی دعا ہے. ایک موجزے کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, لیکن خود کو مصلوبیت کے ریولیشن تک نہیں لے کر گئے. میرے بھائیوں بھی بہنوں یاد رکھیے گا, آنکھیں ادھر ہی کھول دیا جی تو کور پہ چاہیے, اور جی یقین نہیں جاتا کور پہ جدو گئے نا جدو کفن خالی دیکھا پھیری گل بنی نے مجھے اڈے بڑھیا نہیں گل نہیں سمجھا دیا نہیں نہیں جھوٹ بول دیا. حقیقت ہے, یہ کلام میں لکھا, وہ مانتے نہیں تھے. انہیں لے کر آئیے اس خالی کفن تک جہاں پر وہ اس کا کفن تو ہے لیکن بدن نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. آج میری دعا ہے آپ کو خدا اسٹیج تک لے کر آئے, اس ریولیشن تک لے کر آئے جہاں پر آپ اس مصلوبیت کے تجربہ کو گہرے طور پر فیل کر سکیں.
آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی وہ خالی کفن آ جائے اور آپ کو معلوم ہو سکے کہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور سے لمحات کے لیے خدا کے حضور سے دعا کریں. ہاللیلویا. آج مجھے نہیں پتا کتنے ہیں جو ابوس کی راہ پر ابھی بھی سفر